قیامت کے دن دنیا کی حقیقت اور اصل حقیقت معلوم ہوگی، یعنی وہاں انسان کو پتا چلے گا. اس دن معلوم ہوگا کہ دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کتنی مختصر ہے اور ان کا اصل گھر دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، جہاں انہیں ہمیشہ رہنا ہے. یہی ان کا باقی رہنے والا اور دائمی مکان ہے، ہمیشہ کا گھر. اس دن لوگوں کو اپنے خسارے کا پتہ چلے گا، اور اس دن پتہ چلے گا کہ دار الفنا یعنی دنیا کے مقابلے میں انہوں نے دار البقا یعنی آخرت کو کس قدر نقصان پہنچایا. دنیا میں ہر انسان کچھ بیچتا ہے اور کچھ خریدتا ہے. روزانہ صبح ہوتے ہی اپنی جان کو بیچتا ہے. ہم سب ہر صبح اپنی جان کا سودا کرتے ہیں، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ دن پھر ہمارا کن کاموں میں گزرتا ہے. ہم اس دن سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نقصان. اب یا تو وہ اپنی جان کو عذاب سے آزاد کرتا ہے یا عذاب خرید لیتا ہے. التوبہ آیا 111 اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں. کیا کیا؟ جانیں اور مال. سوچیے اپنی جان کے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں، خود کے بارے میں. میں اور میرا مال، وٹ ایور آئی بلانگ ٹو، جو بھی میری پوزیشن میں ہے، کیش ہے، کائنڈ ہے، گھر ہے، زمین ہے، گاڑی ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ سب کچھ ہم نے کیا تہیا کر رکھا ہے کہ یہ میرا نہیں، یہ اللہ کا ہے، اسی کا ہے جس نے دیا ہے. کیوں؟ کہ ان کے بدلے ان کو جنت دے گا. یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں، یعنی پھر انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی کہ جان کہاں لگتی ہے، اللہ کے راستے میں کس کام آتی ہے. حتیٰ کہ اگر جان چلی بھی جائے تو بھی ان کو فکر نہیں. یہاں باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کر آخری درجے کو اختیار کیا گیا. ایک دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے جسم، اپنی جان لگاتے ہیں، چاہے نماز پڑھنے میں، چاہے کسی انسان کی خدمت میں، چاہے کوئی بھی کام ہم کر رہے تھے، لکھنے، پڑھنے، یاد کرنے کا، وٹ ایور. لیکن کیا ہوتا ہے، یہ جان کو تھوڑا تھوڑا استعمال کرنا ہوتا ہے. آخری درجہ اس کا کیا ہے کہ جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے ڈالنا. تو اگر کوئی اس درجے تک اپنی جان اللہ کے سپرد کر دے تو پھر وہ باقی بھی دے دے گا. اور یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اس نے اپنے ذمے کر لیا ہے. اور اسی طرح مال، ہم اپنے مال کو کن کاموں میں لگاتے ہیں؟ صرف ذاتی آرام میں، ذاتی خواہشات کی پورا کرنے میں، یا پھر اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت کے کاموں میں، اور خصوصاً اللہ کے دین کے لیے. تورات، انجیل اور قرآن میں لکھا ہوا موجود ہے یہ وعدہ. 3 ریفرنسز. اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا اور کون ہوگا؟ تو مسلمانوں، اپنے سودے کی جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے خوشیاں مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے کہ تمہاری جان اور مال اللہ کے راستے میں لگ رہا ہے. اس تجارت کا رأس المال یعنی اصل زر اور سرمایہ وہی کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرما دیا ہے کہ اے مفلسو. مفلس کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو، کیونکہ ہم یہ سب دے کر خود مفلس ہو جاتے ہیں نا. تم یہ تجارت کرو، اور اے وہ لوگو جن کے پاس یہ سرمایہ نہیں ہے اور اس تجارت کی حیثیت نہیں رکھتے ہو، تو ایک دوسرا سرمایہ ہے جس سے تم یہ سودا کر سکتے ہو. اور یہ سرمایہ خود اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے جب کوئی غلطی ہو جائے. اور وہ کب ہوتی ہے؟ ہر وقت ہوتی رہتی ہے. اور کئی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو کر کے ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم غلطی کر چکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے تمام قصور معاف کر دیے تھے، وہ دن میں کتنی بار استغفار کرتے؟ بلی میں اپنے آپ سے ایمانداری سے پوچھیے صبح سے اب تک کتنی دفعہ آپ کر چکے ہیں یا میں کر چکی. لیکن کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ ریئلائزیشن ہی نہیں، یا ہم یہ مانتے ہی نہیں کہ ہم بھی غلطی کرتے ہیں. غلطی ماننا ہی نہیں آتا ہم کو. اگر احساس ہونے لگے نا کہ غلطیاں کرتے ہیں تو ہر وقت جھرجھریاں آتی رہیں اور توبہ توبہ کرتے رہیں. پھر کئی مصنوعی طور پر، آرٹیفیشل طور پر تسبیح اٹھا کے آپ بیٹھیں گے نہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، اور وہ تو ویسے ہی صرف زبان کی ایکسرسائز ہے بغیر سوچے سمجھے اگر آپ کر بھی رہے تو. توبہ صرف وہ کرتا ہے جسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو، شعور ہو، جو یہ مان جائے کہ میں غلطیاں کرتا ہوں، مجھ سے ہوتی ہیں، مجھ سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں. کیونکہ جب تک یہ کیفیت ہوگی نہیں نا تو وہ توبہ
یا استغفار اندر سے نہیں نکلے گی. تو جنت کا سودا کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ اپنی غلطیوں کا احساس کر کے توبہ کرتے رہتے ہیں. اب ہر شخص اعلیٰ ترین مقام پر تو نہیں پہنچ سکتا کہ جان دے دے، لیکن یہ بھی جو شعور کی کیفیت ہے، آپ دیکھیے وہ جو پہلے بات ہوئی تھی انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی بھلا دیا. لیکن یہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں بھلایا، انہیں اچھی طرح احساس ہے کس بات کا کہ وہ غلطی کرتے ہیں. سوچئے صبح سے کوئی غلطی ہوئی، کتنے ہی لوگ ایسے جن کی فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں. ہوتا کیونکہ اگر کوئی ان سے کہہ دے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا بڑی سخت ہے. معراج کے موقع پر جو آپ کو دکھائی گئی تھی کہ ایک شخص کا سر کچلا جا رہا تھا اور پھر وہ دوبارہ صحیح ہو جاتا پھر کچلا جاتا، تو کیا بتایا گیا تھا کہ یہ شخص کون ہے؟ جو فجر کی نماز کے وقت سویا رہتا تھا، غفلت کا شکار تھا، اپنے آپ کو بھلایا ہوا تھا. اس میں سو رہے ہیں، بھولے میں خود کو، سوتے ہوئے کو خود کو یاد رکھ سکتا، لیکن جسے شعور ہوگا، احساس ہوگا کہ نہیں اتنے بجے تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، ہر قیمت پہ اٹھنا ہے. تو یہ احساس کرنے والا اور نہ کرنے والا برابر نہیں ہوتے، یہ دونوں فرق ہوتے. اسی طرح اور کوئی بات سوچیے جس کو ہم غلطی کہیں کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے. مثلا کوئی ایسی بات کر دینا جس سے کوئی تکبر کا اظہار ہو، اور مس بہیو کرنا، دوسروں کی دل آزاری کرنا، وقت ضائع کرنا، اور ویسے جھوٹ بولنا، مذاق میں جھوٹ بولنا. کتنی دفعہ ہم مذاق میں جھوٹ بول کے کوئی اگر ہمیں احساس دلا دے کہ جھوٹ بولا تو ہم کہتے ہو آئی واز کڈنگ، میں تو بس مذاق ہی کر رہا تھا. اس کے بعد ہم کہتے ہیں تو بس استغفار، شکریہ آپ نے یاد دلا دیا، اس کے لیے تو ہلاکت ہے جو مذاق میں بھی جھوٹ بولے. کبھی کہا ہم نے اس وقت؟ کبھی احساس بھی ہوا کہ ہم نے جرم کیا، ہم نے غلط کیا؟ احساس ہی نہیں ہوتا. توبہ کہاں سے کریں گے؟ اور کیا قصور ہوتے ہیں جن کا ہم احساس ہی نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں. آپ غیبت کرنا، ادھر کی بات ادھر، چغلی کرنا ادھر کی ادھر، دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہنا، تجسس کرنا، یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، یہ اس پرچے میں کیا لکھا ذرا میں پڑھ کے دیکھو. جی ڈیوٹیز پوری نہ کرنا، اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح نہ نبھانا، فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرنا. جی آپ دوسروں کے بارے میں ویسے ہی رائے کام کرنا، بدگمانی سے کام لینا، نباد ظن اسمن، چیزیں ضائع کرنا، پانی ضائع کرنا، بجلی ضائع کرنا. آپ مجھے بتائیے کہ اگر جنریٹر لگا ہو آپ کے گھر میں تو آپ کتنی لائٹیں آن کریں گے؟ ایمانداری سے بتائیے. ایک کمرے میں سارے بیٹھیں گے، سوئیں گے ایک کمرے میں کہ زیادہ پنکھے نہ چلانے پڑیں کیونکہ بہت بل آ جائے گا. جب اخبار میں پڑھتے ہیں کہ بجلی مہنگی ہو گئی ہے تو کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ فوراً کہتے اچھا اور کیسے سیونگ کریں. لیکن کیا اللہ کے گھر میں بھی یہ احساس باقی رہتا ہے؟ جب پانی ضائع کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی چیز کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، کہیں پر بھی اگر ہمیں احساس نہیں ہے اور زائد ضرورت بتیاں جلے جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھولے ہوئے، ہمیں اپنے نقصان کا احساس نہیں ہے، غلطی کا احساس نہیں ہے. تو جب غلطی کا احساس ہی نہیں کہ اللہ کا مال جلا رہے ہیں بلا وجہ، توبہ کہاں سے کریں گے؟ جی اور کوئی چیز جو آپ روزمرہ زندگی میں، فضول خرچی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ایک احساس ہی نہیں. کتنے لوگ ہیں جو فضول شاپنگ کے بعد توبہ کریں آ کے 2 نفل توبہ کے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، یہ چیز میری ضرورت نہیں تھی، ایسے پتہ نہیں کیوں خرید لی. کبھی ہوا احساس ہمیں؟ کتنی زیادہ ضرورت چیزیں ہم نے خرید کے رکھی ہوئی ہیں جن کا کوئی استعمال نہیں، نہ ان کو نکالتے ہیں نہ ان کو استعمال کرتے ہیں، بس صرف اس توقع پہ کیا پتا کبھی کام آ جائے. چلو کیا پتا کچھ آپ نے استعمال کیا، کچھ واقعی کچھ نہ کچھ دنوں میں کام آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنی غذا کے لیے اکٹھا آٹا سٹور کر لیتے ہیں، اکٹھی دالیں لے لیتے ہیں، اکٹھی چیزیں لے لیتے ہیں تو اپنا وقت بچانے کے لیے، وہ اس میں نہیں آتا. لیکن بعض اوقات ہم صرف کس لیے خریدتے چلے جاتے ہیں؟ بس ایسے دل چاہ رہا ہے کہ بولے دیکھے تو یہ تو ٹرائی کریں، وہ تو ٹرائی کریں، یہ ٹرائی کریں، ٹرائی کرتے کرتے گھر بھر لیتے ہیں، پھر وہ خراب ہوتی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. کیا یہ فضول خرچی نہیں؟ کتنے لوگ اس پہ توبہ کرتے ہیں؟ دیکھیے الاثم ما حاک فی نفسک. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ کیا ایسا خریدنا فتوے کی روح سے جائز ہے یا نہ جائز ہے، حلال ہے حرام ہے، بہت سے آپ کو جواز اس میں ڈھونڈ لیں گے. لیکن کسی بھی کام کے کرتے وقت اگر آپ کا دل کھٹک گیا، الارم بج گیا تو اس کا مطلب ہے کہ there is something wrong. جو اپنے آپ کو بھولے نہیں ہوتے وہ فوراً اس کی آواز سن کے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. اور جن کو احساس ہی نہیں، شعور ہی نہیں،
تو وہ دلیلیں تعویلیں ڈھونڈنے لگتے اپنے غلط کام کے جواز کی. جی آپ جی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نیگیٹو تھنکنگ، نیگیٹو چیزیں نکالتے رہنا، ایب جوئی کرتے رہنا، اپنی باڈی لینگویج سے تکلیف دینا. یعنی کہ بہت سے لوگ دیندار بھی سود وغیرہ حلال کر کے خوشی سے اطمینان سے کھاتے جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ سب کو پتا ہے اچھا کیا برا کیا ہے. جہاں نہیں بھی پتا نا، لسٹ نہیں بھی پتا، وہاں بھی دل میں کھٹک آ جاتی. اب مثلا بد اخلاقی جب ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں تو جواز ہے کرنے کا، لیکن کوئی ہمارے ساتھ کہتے پھر ہم کہتے ہیں اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن وہی چیز جب ہم خود کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے سیٹسفائی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر توبہ نہیں ہوتی. اچھا ایک اور بات یہ کہ یہاں یتوبون نہیں آیا، شروع میں آپ دیکھیں فعل استعمال ہوا ہے، یہاں کیا ہے اسم فاعل استعمال ہوا، یعنی ان کے اندر استمرار ہے. وہ ایک دفعہ نہیں کر چھوڑتے، بس کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، کنٹینیوٹی ہے ان کے اندر. العابدون عبادت سے محبت ہے ان کو، عبادت سے دلچسپی، عبادت میں اپنی جان لگاتے ہیں. ذرا سوچئے نمازوں کا کیا حال ہے، روزے کب کب رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کتنا کرتے ہیں. الحامدون کتنی دفعہ دن میں الحمدللہ کہتے ہیں. السائحون روزہ دار بھی مانا ہے، اور دوسرا مانا کیا ہے سیاحت کرنے والے، یعنی فی سبیل اللہ نکلنے والے. الراکعون رکوع کرنے والے، یعنی نماز کے اندر بھی رکوع اور ویسے بھی عاجزی. الساجدون سجدہ کرنے والے، یعنی اللہ کو سجدہ کرنے والے، اللہ کے آگے جھک جانے والے سے نماز میں بھی اور اللہ کے احکام کے آگے بھی. الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اس میں بھی تو اپنی شامت آتی ہے نا. جب آپ کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں تو لوگ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ بھی تو جان کھپانا ہے نا. جب تک لوگوں کا غم نہیں ہوگا دل میں تو آمرون بالمعروف کیسے ہو سکتا ہے. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، یہ بھی تو ایک غم ہے نا، یہ بھی تو جان گھلانا ہے. جس کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے صرف وہی امر بالمعروف کر سکتا ہے. اگر میں اپنے لیے یہ کام پسند نہیں کرتا، جہنم میں جانا پسند نہیں کرتا، کسی کو بھی جانا پسند نہیں کرتا. والناہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والے. والحافظون لحدود اللہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. اللہ کی حدیں کون سی ہوتی ہیں؟ لکل ملک حمن وان حم اللہ محارمہ، جتنی بھی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ ساری کیا ہیں حدود ہیں. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، جتنی دفعہ قرآن مجید میں آتا ہے. تو ان حدود کی حفاظت کرنا، حرام چیزوں کے قریب نہیں جانا. زنا تو بہت بڑی بات ہے، اپنے نگاہ کی بھی حفاظت کرنا، کانوں کی بھی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا حرام باتوں سے. والحافظون لحدود اللہ، کہ نہیں یہ رستہ اللہ نے منع کیا، ادھر نہیں جانا، یہ کام نہیں کرنا. وبشر سورۃ الصف آیت 10 and 11. اے ایمان والو میں تمہیں ایسی سوداگری بتاؤں، ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. کیا ہے وہ؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانیں لڑا دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بشرطے کہ تم سمجھو. جانیں لڑا دو سے مراد صرف یہاں اپنے آپ کو، یعنی کہ وہ صرف جان دینا ہی نہیں مراد، بلکہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی جان اور مال دونوں کی بات کر رہے ہیں. ہم جب کوئی دین کا کام کرتے ہیں تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی دین کی خدمت جب کرتے ہیں، کسی کو بھی کوئی اچھی بات بتاتے ہیں، کسی بھی طرح دین کے کاز کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں تک ہمیں ناگواری نہیں ہوتی اور ہمارے نفس کو خوشی حاصل ہوتی رہتی ہے ہم کرتے رہتے ہیں. جہاں کہیں ہمارے نفس پہ کوئی چیز بھاری ہوتی ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر جان لڑانے والی بات تو نہیں نا. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. جی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے کمفرٹ زون میں رہ کے جتنا کام ہو سکتا ہے ہم اتنا کر لیں، اور اسی میں ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ I've done a lot. یعنی قربانی کے درجے پر نہیں کرتے. جہاں کہیں مال لگانا پڑے تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ دین کا کام کر کے ہمیں کچھ مال مل جائے تو ٹھیک، اگر دینا پڑے تو وہ تو بڑا مشکل ہے. جی ہم دین کے کام کو اپنا کام نہیں سمجھتے کہ یہ میرا کام ہے، یہ میری تجارت ہے اور مجھے یہ عذاب علیم سے بچانے والا ہے. ہم اس کو چند مخصوص لوگوں کا کام سمجھتے ہیں. ہاں کچھ لوگ ہیں جو داعی اللہ ہیں، وہ فی سبیل اللہ کام کریں، بس وہی سب کچھ کر لیں،
اور ہم تو اپنے اپنی دنیا بنائیں، ہماری جاب، ہمارا بزنس، ہمارا گھر، ہمارے بچے، ہماری دنیا، اس دنیا میں کچھ آگے پیچھے نہ ہو. اگر ہم روز گھر سے نکل جائیں تو پھر سوئیں کس وقت، آرام کیسے ہو؟ نہیں ہم سے فلاں ناراض ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا، کتنے سارے بہانے ہوتے ہیں. جی اپنی ذات تک تو کبھی کر ہی لیتے ہیں، لیکن جہاں دوسرے لوگوں کی بات ہوتی ہے تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. استاذہ میں انہی کی بات کو بڑھاؤں گی. درمیان میں کسی نے کہی تھی کہ ہم اس کو اپنا کام نہیں سمجھتے، اور اگر کسی طرح اس میں شامل ہوتے ہیں تو ایسی فیلنگ ہوتی ہے جیسے ہم اس پہ احسان کر رہے ہیں، اور یہ اس کا کام ہے، اور جتنا بھی یعنی کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں تو وہ لگتا ہے جیسے اس کے آگے جواب دہ ہیں بس. یعنی انسانوں کا کام سمجھ کے کرتے ہیں کہ فلاں کا کام ہے اور بس اس پہ احسان جتا دیا ہے. اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی ہیں کام پہ، اور اگر وہ نہیں ہے تو ہم کیوں اپنی جان مارے. جی کچھ لوگ جو کام کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ انہی کا کام ہے، اور ہر بندہ اپنا کام نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں انہی کی ذمہ داری، باقی اور بہت شعبے ہیں کام کرنے کے لیے. جی، اور یا یہ کہ ہماری تو دنیا کے اور بہت سے کام ہیں. چلیے یہ بتائیے کہ کرنے کا کام ہے کیا، کہاں چینج لانا ہے ہمیں اپنے آپ میں. پہلی بات تو یہ کہ خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے. کیا واقعی ہم ایمان والے، ہم ہی سے خطاب ہے یا کسی اور سے؟ کوئی تخصیص کی ہے کہ فلاں ملک کے ایمان والے یا فلاں صدی میں ایمان والے یا مرد یا عورتیں یا کون اور کون نہیں؟ جنرل خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو. پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں ہل ادلکم، کیا بتاؤں تم کو؟ جاننا چاہتے ہو؟ اب یہ آپ پر ہے کہ ہاں جاننا چاہتے ہیں یا نہیں، اور کس شوق سے جاننا چاہتے ہیں. الا تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. ایمان والے اور دردناک عذاب، ہم نے تو سمجھا تھا ایمان لا کر دردناک عذاب سے خود ہی بچ گئے. اگر آپ کو کوئی شخص ملے اور یہ کہے کہ کیا تم بزنس میں انٹرسٹڈ ہو جس میں کوئی نقصان نہیں، کسی ایسے بزنس میں انٹرسٹڈ ہو تو میں بتاؤں گھر بیٹھے کتنا کچھ مل جائے گا، بس تھوڑی سی ایفرٹ سے بے پناہ نفع ہوگا. بتائیے کون ہوگا جو کم از کم وہ مشورہ ہی نہ سن لے. یعنی باقی چیزوں کے بعد مشورہ ضرور سن لیں گے، کر سکتے ہیں یا نہیں ذرا پتہ ضرور چل جائے. کیونکہ اب تو آپ ماشاءاللہ دیکھیے کہ بزنس وومن بھی ہیں. پہلے تو صرف بزنس آدمی کیا کرتے تھے، اب تو عورتیں بھی بڑے شوق سے کرتی اور بہت کنونسڈ ہیں، اور بہت سارے دلائل ہیں ان کے پاس کہ عورت کو بھی ہر صورت بزنس کرنا چاہیے. بزنس اسٹڈیز میں آپ دیکھیں جتنی عورتیں ہیں اس وقت شاید مرد بھی نہ ہوں. اور دنیا کی تجارت میں اس وقت جس طرح عورتیں کام کر رہی ہیں شاید آدمی بھی نہیں کر رہے. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم سننا بھی نہیں چاہتے، جاننا بھی نہیں چاہتے، یا پھر اس شوق سے نہیں. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھے، کوئی انسان نہیں. بندے تو دھوکہ بھی دیتے ہیں. بعض اوقات بڑے بڑے ایڈ آتے ہیں نا، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے، سنہری موقع. تو وہ سنہری موقع جو ہوتا ہے وہ ہم گنوانا نہیں چاہتے کسی قیمت پر. ہم کہتے ہیں ذرا پڑھ کے تو دیکھیں کیا ہے سنہری موقع، گولڈن چانس. اور پھر خسارہ بھی ہو نا تب بھی کہتے ہیں اچھا تجربہ تو کر لو. دین کے کام میں تجربہ بھی نہیں کرنا چاہتے بعض اوقات، چونکہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ فائدہ نہیں پتا. اور فائدہ کیا ہے؟ یہاں یہ نہیں کہا کہ اتنا کچھ ملے گا، یہاں کہا عذاب علیم سے بچو گے، مصیبت سے بچ جاؤ گے، برے وقت میں کام آئے گا یہ بزنس. تو کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا تؤمنون باللہ، ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ. ہم سمجھتے ہم تو پہلے ایمان والے ہیں، آپ کو شک ہے ہمارے ایمان پہ؟ ہم کافر ہیں آپ کے خیال میں؟ تجدید ایمان کی ضرورت ہے. ورسولی، اور اس کے رسول پر بھی، کیونکہ بعض اوقات ہم اللہ پر تو ایمان لے آتے ہیں لیکن رسول کی بات اس قدر اہم نہیں لیتے. وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور ایمان تو وہ ایمان ہوتا ہے جو انسان سے کچھ کروا لے جس سے اس کا عمل بدل جائے. اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو. یہ جو پچھلی جتنی بھی صفات ہے نا یہ ساری اس میں شامل ہو جاتی ہیں. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال بھی لگاؤ جان بھی لگاؤ. لینے والے نہ بنو، دینے والے بنو. آج دو گے تو کل تمہیں کو مل جائے گا. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ ہے تمہارے حق میں اچھا اگر واقعی تم جانتے ہو کچھ. ویسے تم اپنے آپ کو بہت عالم سمجھتے ہیں نا، قرآن بھی سارا پڑھ چکے ہیں، لیکن اگر قرآن پڑھ کے بھی رویہ نہ بدلے، عمل نہ بدلے تو وہ پڑھنا نہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کچھ کرنے کی توفیق دے.
تو کیا کرنا ہے, کیا کر سکتے ہیں؟ ہر شخص سوچے کس طرح اپنی جان لگا سکتا ہے اس راستے میں, کہاں مال لگا سکتا ہے, سوچ کر آئیے کل. یہاں آپ دیکھیں پچھلی جو 2 آیتیں تھی سورۃ التوبہ کی, ان میں دونوں درجے بتا دیے گئے. ایک درجہ ہے قتال کا اور دوسرا درجہ ہے وہ جو ساری باقی صفات ہیں کرنے کی. تو یہ جو دوسری صفات ہے یہ تو ہر دور میں, ہر علاقے میں, ہر جگہ پر آپ کر سکتے ہیں. سوچئے کیا کر سکتے ہیں, اور ان صفات کو اوپر سے نیچے نمبر وار لکھ کر اپنے سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ کیا ہم ان پر پورا اتر رہے ہیں, کیا ہم واقعی یہ تجارت کر رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.